السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کو شاہین بلوچ کا سلام پہنچے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا۔ یہ دوسرا سبق ہے اردو کی 7ویں جماعت کی کتاب کا۔ یہ کتاب کینٹ گیریزن کے اداروں میں، ایف جی اسکول کالج ہیں ان میں، اور اسلام آباد کے جو اسکول ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تو آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نعت نظم کی وہ صنف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلے شعر کی طرف اور اس کے مفہوم اور تشریح بھی دیکھتے جائیں گے، اور اسی طرح یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر اس کی ایکسرسائز کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگر اس سٹیج پر ہم اس کی تشریح اور اس کے مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھ گئے۔ دیکھیے پہلا شعر: اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ بے شک اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، پیغامبر، پیغام پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کر بتائیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتائیں۔ تو پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تجھ پر ڈھیروں درود و سلام ہوں۔ بے شک جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، ان کا ذکر ہو تو ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لکھتے ہوئے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیں، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد۔ اب یہ بات سب سے اہم ہے جس میں کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف، سب سے بڑی ذات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام شروع ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلے شعر میں آپ دیکھیں کہ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب۔ دیکھیں ذرہ اور آفتاب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ذرہ ایک ریت کا چھوٹا سا جو ٹکڑا ہوتا ہے، جو ذرہ ہوتا ہے، اس پر جب روشنی پڑے تو وہ بھی چمک رہا ہوتا ہے، اور اوپر آفتاب یعنی سورج بھی چمک رہا ہوتا ہے، تو اس کی چمک اور ذرے کی چمک میں زمین آسمان کا فرق، بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فیاضی سے مراد یہ ہے کہ فیض سے ہے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب یہ نیچے جیسے بتایا گیا، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، یعنی عرب میں جو لوگوں کا پیشہ تھا بھیڑ بکریاں پالنا یا اونٹ چرانا، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، اور خاص طور پر جو دنیا کی تعلیم ہے، دنیاوی ٹیکنالوجی، اس سے واقف نہیں تھے، تو وہ وہاں کے ماحول کے مطابق اونٹ چرانا، بھیڑ بکریاں چرانا جانتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر جب ان لوگوں نے عمل کیا تو آپ نے دیکھا تھوڑے ہی وقت میں یہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور زمانے کی امامت کرنے لگے، ان پر حکمرانی کرنے لگے۔ تو کیسے کی انہوں نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت بھی ان کی ترقی کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اسی سے فیض حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت سے جب فیض حاصل کیا تو پھر دنیا ان کے سامنے بالکل نیچی ہو گئی اور اس پر امامت کرنے لگے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان پر عمل کرنا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی بقا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ سب سے بہترین چیز جو ہے، جو عرب میں جو تبدیلی آئی سب سے بڑی، وہ یہ تھی کہ اس وقت عرب میں یہ ایک مسئلہ تھا کہ وہ ذات پات قبیلے کا تفاخر کرتے تھے، دوسرے قبیلے کو جو ہے اپنے سے نیچ سمجھتے تھے، اور یہاں تک بھی تھا کہ ایک اگر قبیلے کے جانور کسی دوسرے کے قبیلے کے جانور سے پہلے پانی بھی پی لے کسی جوڑ سے، یا کسی کا گھوڑا آگے چلا جائے تو اس پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ تو وہ اسود سے مراد وہ کالے رنگ والے، جن کا رنگ کالا تھا تو ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا خاص طور پر عرب کے لوگ جو غیر عرب تھے ان کو اجمی یعنی گونگے کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں سب سے اہم بات یہی بتائی کہ کسی کالے اور گورے کی تمیز نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں، اور نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر۔ تم میں سے صرف بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور دوسری بات یہ جس کے اخلاق اچھے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب جو ہے وہ بتایا، اس کی تشریح کرتے ہوئے یعنی بتایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ محمود غزنوی اپنے غلام کو ساتھ بٹھاتا ہے، ساتھ کھلاتا ہے۔ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی دیکھا کہ کوئی ایسی اس میں ہو کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے یہ کس گریڈ کا ہے، یا کتنا دولت مند ہے، یا کتنا غریب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے۔ حج پہ آپ دیکھ لیں ایک جیسا لباس سب نے پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سب سے بڑی ختم کر دی، کیونکہ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے، ان میں کسی کو کوئی برتری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اگلے شعر کو دیکھیں۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب۔ اب خیر امت کا خطاب یہاں پہلے مصرے میں شاعر نے دوسرے مصرے کا سہارا لے کر بات کی ہے کہ یہ جو خیر امت سب سے بہترین، خیر کا مطلب ہے سب سے بہترین امت کا خطاب دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم بھی آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس امت کو سب سے بہترین امت کیوں کہا گیا؟ یعنی کچھ انبیاء کرام یہ خواہش لے کر گئے کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے، اس وقت پیدا ہوتے، تو خیر امت کا خطاب کیوں نہ پاتی؟ اس کی وجہ بتائی دوسرے شعر میں، تو ہے جب خیر البشر، یعنی تمام جتنے بھی بشر ہیں ان میں سب سے افضل ہیں آپ، اور تمام خیر الرسول تمام رسولوں میں افضل، اور خیر الانام تمام جتنے بھی لوگ ہیں مخلوق ہے سب تمام مخلوق میں آپ جو ہیں افضل ہیں۔ یہ جب یہ القاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے تو لا محالہ یہ اسی وجہ سے وہ امت بھی خیر امت کا خطاب پانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ ہمیں خیر امت اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے، اس کے امتی ہونے سے ہمیں بھی یہ برکت نصیب ہوئی ہے، یہ نعمت نصیب ہوئی ہے، یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر۔ وہاں پہلے شعر میں دیکھیں یہ پیغامبر اکٹھا لکھا ہوا ہے، تو یہ شعری ضرورت ہوتی ہے وزن کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں دیکھیں یہ پیغامبر اکٹھا لکھا گیا ہے، اور یہاں
اس کو علیحدہ لکھا گیا، بات ایک ہی ہے۔ اب جب آپ پہلے شعر کی صرف تشریح کر رہے ہوں تو یہ شعر اس شعر کی وضاحت کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی تشریح کرنے کے بعد یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یہ پکی اور اٹل بات ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ختم ہے تجھ پر نبوت، نبوت جو ہے یہاں آ کے ختم ہو گئی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تجھ پہ ہر نعمت تمام، اور تمام جو انعامات تھے نبیوں پر وہ سارے یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے، نبوت کی نعمت جو ہے وہ دنیا میں ختم ہو گئی ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم قرآن جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے راستے پہ چلا جن لوگوں کے راستے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں عطا کی۔ تو نعمتیں کن کو عطا کی گئی؟ انبیاء کرام کو۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان راستے پہ چلا جو نبیوں کا راستہ ہے، تو وہ نعمتوں والا راستہ ہے، وہاں سے انعام ملتے ہیں۔ تو ہماری جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا انعام دے گا۔ جو نبوت کے طور پر انعامات تھے، جو نعمتیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی۔ اب یہ شعر، پہلے شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہ شعر لکھ سکتے ہیں، اور اگر اس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہوں تو تشریح کے بعد آپ اس پہلے شعر کو اس کی وضاحت کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے کہ لیلۃ الاسراء میں سدرہ پر رکے روح الامین۔ یہاں اب تین چیزیں دی گئی، یعنی لیلہ رات کو کہا گیا، وہ معراج کی رات، سدرہ وہ مقام، وہ آخری مقام جہاں تک صرف روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جا سکتے ہیں۔ ان کے آگے جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر سے جو بھی مکالمہ ہوتا ہے وہ اس جگہ تک ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور جبکہ اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام، اور یعنی سدرہ سے، یہ اس مقام سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یعنی یہ شعر جو ہے معراج کے واقعے کو شو کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کے بارے میں یہ شعر ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے دوست ہیں راشد سلیم صاحب، انہوں نے کیا خوب، ان کی ایک نعت ہے، ان کا شعر ہے کہ کسے خبر تھی کہ سدرۃ المنتہا پہ راز و نیاز کی شب، کسے خبر تھی کہ سدرۃ المنتہا پہ راز و نیاز کی شب، حجاب ہوگا تو دو کمانوں کا یا پھر اس سے بھی کم رہے گا۔ یعنی کہا جاتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تھا، یعنی وہاں پر جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو ایک اور ناصر علی سلیم، ان کی لکھی ہوئی نعت کا ایک شعر ہے کہ سدرہ کی منزل سے گیا عرش اولی تک، سدرہ کی بھی منزل سے گیا عرش اولی تک، یہ کام بشر کا ہے فرشتوں کا کہاں ہے، کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو لہٰذا یہ جو شعر ہے یہ معراج کے واقعے کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ تک وہاں جا کے آمنے سامنے بات چیت کا موقع ملا، کہ اس ایسے مقام سے بھی آگے گئے جہاں روح الامین بھی جس سے آگے نہیں جا پاتے تھے۔ اگلے شعر کو دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لقب ہے، شافع روز جزا، ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا، تو رسولوں کا امام، یعنی روز جزا، قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے آپ ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، ساقی کوثر ہیں، اس حوض کوثر سے جو وہاں آب کوثر ہمیں پلایا جائے گا، تو وہ
کون پلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن کو ملے گا؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ اس روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بھی، شفاعت بھی ہماری فرمائیں اور ہمیں حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہو۔ شافی روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے، تو رسولوں کا امام۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے القاب ہیں کہ حبیب کبریا اللہ تعالیٰ کا دوست، اور پھر رسولوں کا امام کہا گیا، سب سے آخری نبی لیکن تمام رسولوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل کر آخری جو یہ مقطع ہے اس میں حافظ ظہور الحق ظہور یہ اپنے حوالے سے بات کرتا ہے کہ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، دونوں عالم کی سعادت یعنی سعادت خوش بختی خوش نصیبی ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اطاعت بھی کرو اور میرے جو اہل بیت ہیں، میرے صحابہ کرام ہیں، ان سے بھی محبت کرو، ان سے محبت کرو گے میرے غلاموں کے غلام بھی ہوگے، پھر آپ کو دنیا اور آخرت کی وہ سعادت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی۔ یقیناً اس پہ جو ہے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جواب شکوہ میں جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی یہ جہان کی کوئی بات نہیں، آپ کو لوح و قلم دے دیا جائے گا، جو آپ چاہتے ہو وہ لکھ لو، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے تو یہ سب کچھ ملے گا۔ شرط یہ ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آخری جو مقطع میں انہوں نے لکھا، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ سعادت اس وقت ملے گی جب وہ محمد اور محمد کے غلاموں کا بھی غلام بن جائے گا۔ میں نے خود اپنی ایک نعت لکھی، اس کا مقطع بھی اس کے ساتھ حاضر ہے کہ مجھ کو بڑھ کر کیا سعادت ہو نصیب، مجھ کو بڑھ کر کیا سعادت ہو نصیب، شاہیں تیرا نعت خواں صلی علی۔ تو آگے چلتے ہم اس کی مشق کی طرف۔ تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہے۔ یہ دیکھیں، پڑھیے اور سمجھیے میں یہ جتنے بھی، اگر آپ نے ابھی نعت کو غور سے سنا، اس کے مفہوم اور تشریح کو دیکھا، تو آپ کو یہ سوالات کے جوابات دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہاں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خصوصاً عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں جو ذات پات، جو ان کے فرسودہ روایات تھی، جو غلاموں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس انسان سے محبت اور انسانیت کا، احترام انسانیت کا شعور آ گیا، اس وقت تک نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ اسود و احمر کی ختم ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے، یہ میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ ذات پات اور ایک دوسرے کو اونچا یا دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا تصور یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام، اس کا بھی ہم نے وہاں وضاحت کر دی۔ چھٹے شعر کی خاص طور پر وضاحت کی ہے کہ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شافی روز جزا کی بات بھی ہو گئی، قیامت کے روز جو ہے اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب جو مصرے ہیں یہ آپ نے مکمل کر لینے ہیں، سنیے اور بولیے میں آپ نے یہ عبارت توجہ سے پڑھنی ہے، اور اس میں جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے، یہ لکھنے کی چیز نہیں ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ آگے چلتے ہیں۔
تو زبان سیکھے میں جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اسم معرفہ کی جو اقسام ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اب ان کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے کہ جس سے اس کی ایک تو عام نام ہوتا ہے، ایک خاص جس سے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، جیسے کوئی کہیں مشہور ہو جاتا ہے جی مٹھو، شمس العلماء، قائد اعظم، بنت سلمہ، غالب۔ اب ان کی وضاحت آگے آئے گی کہ اسم علم کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ اسم علم کی آگے اقسام ہم پڑھیں گے۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے واسع آیا، اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا۔ اب اس میں اس نے، یہ اس جو ہے یہ اس نام کی جگہ، پہلے ہم نے واسع کہا، واسع آیا، اب اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا، یہ جو ہے کیونکہ ہم بار بار اگر کہیں واسع آیا، واسع نے پانی پیا اور واسع چلا گیا، یہ درست نہیں ہے جملہ، تو اس میں جو ہم اس اور وہ استعمال کیا یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے، پروناؤن اسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اسم اشارہ وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ اور یہ۔ اب یہاں دیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی وہ لکھا ہوا ہے اور یہاں بھی وہ لکھا ہوا ہے۔ اس وہ میں اور اس وہ میں فرق یہ ہے کہ یہ اشارتاً وہ کہا گیا ہے، وہ چیز، یہاں اس کے جو واسع ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، لہٰذا یہ والا جو فقرے کے اندر، جملے کے اندر آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، اشارے کے لیے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہ والا جو وہ ہے یہ اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسم موصول وہ اسم، یعنی وہ والا اسم، توجہ سے سنیں کہ وہ والا اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اسم تو ہم استعمال کر رہے ہوں لیکن اس کو جملے میں جب تک نہیں لگائیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، جیسے جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا۔ ان میں جو اور جس، یہ جو اور جس یہ اسم موصول ہے۔ اب آگے یہ دیے گئے ہیں درج الفاظ کے تین متلازم۔ عزیز طلبہ، متلازم ایسا ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس سے متعلقہ، اس سے ریلیٹڈ چیزیں ذہن میں ہیں، یعنی چڑیا گھر اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو چڑیا گھر سے متعلق جو چیزیں ہیں، کہ چڑیا گھر میں جاندار ہوتے ہیں، جانور آپ نے دیکھے، مختلف جانوروں کا ذکر کریں گے آپ، چڑیا گھر کا جب ذکر ہوگا کہ آپ نے گئے، ٹکٹ گھر ہے، ٹکٹ لینا ہے، اس میں ٹکٹ گھر ہے، پھر مختلف شیر ہے، چیتا ہے، ہرن ہے، مختلف جانوروں کا ذکر ہوگا۔ اب آگے کلاس روم، تو اس سے آپ نے تین لفظ بنانے، الفاظ بنانے ہیں کہ کلاس روم جو ہے، جماعت، کمرہ جماعت جو ہے، اس میں کیا کیا ہے، آپ کا وائٹ بورڈ ہے، اس میں آپ کی جو ہے چیئرز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہے، اس سے متعلق چارٹس وغیرہ ہیں، ان کا ذکر جو ہے، یعنی جس سے پتہ چلے یہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی بیڈ روم کی بات نہ ہو رہی ہو۔ اب اس کے ساتھ ہے بارش۔ اب جب بارش برستی ہے تو اس سے کیا کیا چیزیں جو زمین پر تبدیلی آتی ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، اسی طرح کی چیزیں جو ہیں جو بارش سے متعلق ہوں، ان میں آپ نے تین الفاظ بنانے ہیں۔ اس کے بعد آگے سوچیے اور لکھیے۔ سوچیے اور لکھیے میں بن گئے اونٹوں کے چروائے زمانے کے امام، اس کی وضاحت مثالوں سے کریں کہ آپ نے یہ جو پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد جو عرب میں مسلمان تھے یا باقی جتنے بھی مسلمان تھے، انہوں نے کیسے دنیا پر حکومت کی، جو وہ سنہری دور تھا مسلمانوں کا، اس کے بارے میں آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے کتنی دنیا کو فتح کیا اور کس طرح فتح کیا، یہ وضاحت آپ کریں گے۔ اب آگے ہے کہ جملے بنانے ہیں، توحید، آفتاب، باطل، اسود، نعمت، ساقی کوثر اور سعادت، ان کے آپ نے جملے اس طرح بنانے ہیں کہ اس کا مفہوم واضح ہو۔ کسی بھی سوال میں
آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹس میں جائیں اور لکھیں، آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ صرف یہ 7ویں کا جو ہے اردو نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کو پرابلم ہو تو ہم ان اساتذہ سے بھی گزارش کریں گے، ان کی خدمات لے کر وہ ویڈیوز بھی ہم یہاں شامل کر سکتے ہیں جن سبجیکٹ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو۔ غور کیجئے، نعت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہونے والے 5 القاب چن کر ان کی وضاحت کریں۔ جو القاب یہاں دیے گئے ہیں جن کا آپ نے تشریح میں ذکر بھی کیا، وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ اب آخر میں ہے عمل کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بے شک کے عنوان سے، یعنی اس عنوان سے اپنے استاد کی زیر نگرانی 2 منٹ کی تقریر کلاس میں پیش کریں تو آپ یہ یعنی آپ کو بولنا بھی ہے۔ بچہ 7ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ 2 منٹ کی تقریر بھی کر سکے، اس میں یہ بھی ایک فن آنا چاہیے۔ تو یہ تھی نعت۔ اب ہم اس کے حوالے سے یعنی یہ آپ نے پڑھ لیا، اب ہم